دوستو، کراچی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور بے شمار بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ بے دخلیاں، گھروں کو اور آبادیوں کو، جس میں بڑے قدیم گوٹھ بھی شامل ہیں، ان سب کو مسمار کرنے کا ہے۔ ایک تو وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں، وہ جب کراچی تشریف لاتے ہیں تو وہ آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو گرا دو، اس کو گرا دو، اور جناب وہ تباہیاں مچا دو۔ اب پرانے پرانے گھر ہیں لوگوں کے، اس میں رہتے ہیں، بے دخلیاں ہو رہی، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ جی کراچی سے سارے ختم ہوں، اور بجائے اس کے کہ کوئی متبادل دیں، انہوں نے یہ شروع کیا۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اب یہ گوٹھوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ ہے۔ یہ تیسر ٹاؤن سے لے کر اور اس کے اطراف کے جتنے گوٹھ ہیں، انہوں نے اس پہ ملک ریاض جو ہے انہوں نے اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 35,000 ایکڑ زمین ان کو مل گئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ملی ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ سارے فوجی افسران شامل ہیں جو ریٹائر ہو کے ان کے یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا فوجی نہیں ہے جس کو اگر کہیں نوکری نہ مل رہی ہو اور وہ ریاض ملک کے دفتر میں کام نہ کر رہا ہو، کچھ نہیں تو وہ جو ہے وہ سیکیورٹی کی جاب کر رہا۔ اب میجر جنرل جیسے عہدوں کے لوگ، وہ کوئی 2-4 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ نہیں لیتے ہوں گے، 10-12 لاکھ روپے سے کم کی کیا لیں گے تنخواہ، وہ ان کے یہاں ملازم ہیں۔ اور پھر ان کو سندھ ہی کیوں بھایا ہے ہمارے ملک ریاض کو؟ وہ اس لیے کہ جناب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اب آصف زرداری صاحب کے ان سے جو تعلقات ہیں اور ان سے جو سیاسی وہ تعلقات بناتے ہیں زرداری صاحب کے لیے، وہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہ مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہم صرف کہہ رہے ہیں، بلکہ دنیا جہاں یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آصف زرداری صاحب اس میں پارٹنر ہیں، بلکہ باس ہیں ان کے۔ اور چلیے میں باس نہیں کہتا، لیکن انہوں نے سہولت کاری فرمائی ہوئی ہے اور زمینوں پہ قبضے ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، کیا سندھ کی دھرتی اسی لیے؟ اس سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے کچھ اور لوگوں کو، آبادیوں کو یہاں بسایا لا کر۔ چلے اب تو وہ کراچی والے کہلاتے ہیں، اور سن 71-72 سے بس گئے ہیں، لیکن کسی اور صوبے نے ان کو قبول کرنا نہیں چاہا، تو وہ سندھ کے حصے میں آ گئے تھے، جنہیں ہم بہاری کہتے ہیں۔ لیکن اب وہ بہرحال اس کا پارٹ ہیں، وہ کچھ سندھی اسٹرگل میں بھی کر رہے ہیں، کچھ شامل ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی فلانا، خیر یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن سندھ کی جو بکاؤ والی تحریک ہے کہ سندھ کو بیچو، یہاں کے جزائر آصف زرداری صاحب نے پہلے پاس کر لیا بل سندھ اسمبلی سے، پھر بعد میں جب بہت بڑا رد عمل آیا تو انہوں نے واپس لے لیا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اب یہ جو زمینوں کا قبضہ انہوں نے شروع کیا ہے گوٹھوں کا، اب اس میں بتائیے کہ اتنے سارے گوٹھوں پہ قبضے کر کے وہ یہاں پر اب جو ہے وہ کیا سندھ کو اس طرح سے بیچ دینے والی حرکت کی ہے، اور پرانی صدیوں سے رہنے والے لوگ بہت سخت پریشان ہیں۔ اسی میں ہی اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی اپنے یہ غیر زمینوں پہ قبضہ کرنے جاتی ہے تو اپنے ساتھ پولیس لے جاتی ہے، پولیس کو اجازت ہے، وہ جا کے وہاں فائرنگ کرتے ہیں، وہاں لاٹھی چارج کرتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان پہ ٹارچر کرتے ہیں ان کو، اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے۔ جب بلاول سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے آئیں بائیں شائع کی، انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا کہ بھئی یہ ملک ریاض کر رہا ہے یا اس کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو ان کے لیے ایسی چیز ہے کہ اگر نام لیں گے تو خود وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ جو ہے سندھ کی، یہ باقاعدہ اس میں فیسیلیٹیٹر ہے، اور اس میں ان کے قبضہ ہے، اور یہ پورا قبضہ کر رہا ہے۔ اس کے خلاف مزاحمت چل رہی ہے، پہلے آہستہ آہستہ تھی، اب مزاحمت بڑھ گئی ہے۔ اب انڈیجنس الائنس کے نام پر جو ہے ایک تنظیم بنی ہے، اس نے ایک یہ عمل شروع کیا ہے کہ سخت احتجاج کیا جائے۔ لیکن یہ انڈیجنس الائنس جو ہے یہ زیادہ لگتا ہے کہ سندھی اسپیکنگ ڈومینیٹڈ ہے، یعنی جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں وہ اس پر ہیں، جبکہ اردو بولنے والی آبادی کے بہت کم لوگ اس میں شامل ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، باقی
आबादी इस तौर से नहीं शामिल हो रही है। अब आप ये देखिए कि 63 टाउन में किसने बुकिंग कराई हुई, किसकी ज़मीनें, कितनी पुरानी स्कीम है, मिली तो नहीं लोगों को, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता 63 टाउन पे भी बढ़ रहा है। फिर आप क्या कर लेंगे, अगर रियाज मलिक ने इन सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया तो आपके जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है 63 टाउन में, वो कहाँ जाएगा आपके पास, वो कौन छुड़वाएगा फिर आपको, वो बैठ जाएंगे खामोश। इसी तरीके से बहरिया टाउन में 15-20 साल पहले जिन लोगों ने किस्तें भर के सब कर दिया, उनको आज तक के रियाज मलिक ने अलॉटमेंट नहीं दिलाए। किसी की है हिम्मत कि दिलवा दे? सुप्रीम कोर्ट से तो कहिए ज़रा, इतनी आंखें निकालते रहते हैं लोगों के ऊपर, ज़रा रियाज मलिक पे आंखें निकाल के बताइए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो उर्दू बोलने वाली आबादी है वो इस इंडिजिनस अलायंस के साथ मिलके इस एहतजाज में शामिल हो, और ये एहतजाज आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इसका शिकार बनेंगे। वो तो अपना बचा लेंगे, जो भी है वो अपने जिस तरह भी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन हमारी उर्दू बोलने वाली आबादी को इसमें शामिल होना चाहिए इस एहतजाज में, और सख्त मुज़ाहमत करनी चाहिए। वरना ये जो एक है अफरीत, ये अफरीत सबको खा बैठेगा और सिंध को बिल्कुल लुटा देगा। इसको किसने ये अथॉरिटी दी कि वो कब्ज़े करते जाए? और ये आंखें बंद करके बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट वाले भी, इन्होंने कभी जुर्माना लगाया था, जुर्माना उसने अपनी जेब से तो कभी नहीं पे किया रियाज मलिक ने। सब कुछ हो रहा है सबके सामने, और इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव जो है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, जो कि कब्ज़े करवाती है, अपने डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी भी बना रही है, अपने कब्ज़े भी करा रहे हैं। ये कब्ज़े इस कराची को ले डूबेंगे, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है, ना ये जरदारी साहब का ना बिलावल का इशू है, पानी जो सिंध में नहीं है, ये कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है। ये हम सबको मारेगा। इसलिए मैं उर्दू बोलने वाली आबादी से अपील करता हूँ कि खुदारा आइए इस तहरीक में शामिल हो, और हम यहाँ से इसको बाहर करें। रियाज मलिक को और इनके साथ जो रिटायर्ड जनरलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है इनके साथ, उस सब को यहाँ से बेदखल करें। शुक्रिया।